میرے خیال میں گزشتہ 1 سال سے پرامن موومنٹ جو چل رہی ہے، اس کو انتظامیہ نے، حکومت نے بارہا وائلنٹ کرنے کی کوشش کی، بارہا گرفتاریاں کی گئیں، تشدد کیا گیا، دھرنے اکھاڑے گئے، لیکن لوگ پرامن رہے۔ ہر بار جو ہے وہ لوگوں کا رد عمل پرامن رہا۔ لیکن جو 2 روز قبل جب ڈڈیال میں اسسٹنٹ کمشنر نے لوگوں پہ حملہ کیا، پولیس کے ہمراہ لوگوں کو مارا پیٹا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب شیلنگ کی گئی تو وہ اسکول میں ایک گرلز ہائی اسکول تھا، اس میں وہ شیل گرے، اسکول کی بچیاں جو ہیں وہ درجنوں کی تعداد میں بے ہوش ہو گئی، ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، ایک پینک پھیل گیا کہ شاید کوئی کسی بچے کی ہلاکت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پھر لوگوں نے ریٹیلیٹ کیا اور انہوں نے پھر اسسٹنٹ کمشنر پہ تشدد کیا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، کچھ پولیس اہلکاران پہ جو مجمع پہ اسٹریٹ فائرنگ کر رہے تھے ان کو پھر پکڑا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال فروری میں ہم نے کشمیر میں جاری اس تحریک کی بات کی تھی جس میں عوامی سطح پر لوگ مہنگائی اور دیگر مقامی مسائل اور خاص طور پر پاکستان کے ساتھ توانائی کے شعبے میں جو معاہدے ہیں ان کی خاطر ایک احتجاج کر رہے تھے۔ پاکستان میں عموماً ہوتا یہ ہے اور روایت یہی ہے کہ اگر کوئی قومی سطح کا معاملہ ہو جس میں عوام ملوث ہوں یا عوام شامل ہوں اور وہ کوئی واقعی عوامی تحریک ہو تو اس کا حل مناسب اور بھرپور اور سنجیدہ گفتگو کی بجائے یہ سوچا جاتا ہے کہ اسے میڈیا سے غائب کر دیا جائے۔ اس وقت آپ کو پاکستان کے انتظام والے کشمیر میں جاری احتجاج اور اس وقت آپ وہاں ہزارہا پولیس اور فوج اور پیراملٹری کے دستوں کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی بڑی خبر یا رپورٹ اپنے مقامی میڈیا پر نہیں دیکھ رہے۔ یہ معاملہ 1 سال سے جاری ہے۔ اس معاملے پر یہاں ہم نے 2 بار بیٹھکیں بھی کی ہیں، آپ کو تفصیلات بتانے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن قومی میڈیا سے یہ بیانیے غائب ہے۔ ایک اور معاملہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، یعنی کیونکہ ایڈیٹر کا انسٹرومنٹ وہاں موجود نہیں ہے تو کوئی بھی خبر بغیر کسی تحقیق کے پھیلائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ایسے میں مقامی میڈیا یا روایتی میڈیا اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایسی کوئی بھی خبر ہو جو سوشل میڈیا پر ہو اس کو ٹیک اپ کرے اور اس پر ایک مناسب گفتگو کرے، سنجیدہ بات چیت کرے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ معاملہ بھی بالکل مختلف ہے اور وہ یوں ہے کہ کچھ خبریں اب صرف سوشل میڈیا سے ہی آپ کو مل سکتی ہیں۔ مقامی میڈیا اس حد تک یعنی روایتی میڈیا اس حد تک سینسرڈ ہے۔ ایسے میں روایتی میڈیا جس کی کریڈیبلٹی اہم ہے یا ہونا چاہیے وہ اپنی کریڈیبلٹی یا اعتبار کھوتا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے انتظام والے کشمیر میں ایک بڑی احتجاجی مہم چل رہی ہے، لوگ سڑک پر ہیں، تحریک ہے، لیکن آپ روایتی میڈیا پر اس کا کوئی بھی بیانیہ نہیں لکھتے۔ کشمیر کی بات نہیں بلکہ پاکستان کے مختلف دیگر علاقوں میں بھی جو عوامی تحریکیں ہیں ان کا ذکر آپ مقامی میڈیا پر یا روایتی میڈیا پر دیکھتے نہیں ہیں۔ وہاں جو گفتگو ہے وہ سرکار کی سرپرستی والی اور سرکار کی آشیرواد والی کے گفتگو کے علاوہ آپ کو گفتگو نظر نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوست حارث موجود ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے حارث قدیر سے گفتگو کی تھی، راولہ کوٹ سے ان کا تعلق ہے، صحافی ہیں اور انہوں نے ہمیں تفصیل سے صورتحال بتائی تھی۔ لیکن اب چونکہ حالات بگڑے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں حالات گزشتہ روز بہت خراب ہوئے اور آج جبکہ غالباً جو تحریک ہے اور جو ایک مارچ ہے وہ مظفر آباد کی طرف جا رہا ہے تو حالات اور زیادہ کشیدہ ہیں، بہت سارے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، درجنوں لوگوں پر دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے گئے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس وقت صورتحال ہے کیا، اور ایک بار پھر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانے کے لیے ہم حارث سے پوچھیں گے کہ یہ سلسلہ کیا۔ حارث کیسے مزاج ہیں، آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ حارث بھائی، عام آدمی جو پاکستانی ہے جس کو حالات معلوم نہیں ہیں یا جو اس پورے بیک گراؤنڈ سے یا کانٹیکٹ سے واقف نہیں ہے کیونکہ اس پر کوئی میڈیا پر سنجیدہ گفتگو نہیں ہوئی، تو ذرا اس کے لیے مختصراً بتائیے کہ کشمیر میں اس وقت یہ کیوں ہو رہا ہے، کون سی تحریک ہے یہ؟ بہت شکریہ آپ کا۔ بنیادی طور پہ یہ گزشتہ 4-5 سال سے یہاں پہ ایک موومنٹ جاری ہے، بالخصوص اس خطے کے جو وسائل ہیں ان پہ اس خطے کے لوگوں کے پہلے حق کے حصول کے لیے۔ اس میں بنیادی سب سے اہم چیز جو بجلی ہے وہ، اور پھر یہاں کا جو پانی اس خطے سے جا رہا ہے اس کو اس سے بہت ساری زمینیں سیراب ہوتی ہیں، اس کے عوض جو ہے وہ گندم پہ سبسڈی مانگنے کا۔ تیسرا جو بڑا مطالبہ ہے کہ حکمران اشرافیہ کی جو مراعات ہیں غیر ضروری ان کا خاتمہ کیا جائے۔ تو یہ گزشتہ 3-4 سال سے یہ موومنٹ جاری ہے، لیکن یہ فیز جو ہے گزشتہ سال 9 مئی کو شروع ہوا تھا ایک دھرنے سے،
اور اس وقت سے اب تک مسلسل مختلف مقامات پہ دھرنے جو ہے وہ جاری ہیں. 1 سال مکمل ہو گیا اور اس دوران متعدد مرتبہ پورے پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتالیں کی گئیں, بڑے بڑے اجتماعات کیے گئے, اور یہ اس خطے کی تاریخ میں خاص کر کے ڈویژن کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پورے جو اس کے 10 اضلاع ہیں ان تمام اضلاع میں ایک ہی وقت میں جو ہے وہ احتجاج ہو رہے ہیں. اور یہ گزشتہ 2 روز سے, چونکہ 5 فروری کو احتجاج کیا گیا تھا, اس سے پہلے مذاکرات ہوئے حکومت کے ساتھ, 4 فروری کی رات کو ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا, ایک معاہدہ کیا گیا, لیکن جو ہے وہ اس معاہدے کو لوگوں نے مسترد کر دیا. جو قیادت کی جانب سے کیا گیا تھا اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا, مجبوراً پھر قیادت کو بھی وہ معاہدہ اور وہ سارے مذاکرات کا عمل جو ہے اس کو مسترد کرنا پڑا, اور دوبارہ جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا. پھر 11 مئی کو لانگ مارچ کی کال دی گئی تھی, اس کال کو ناکام بنانے کے لیے حکومت نے جب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا, 2 روز قبل جو ہے وہ میرپور ڈویژن بھمبر سے, چونکہ مارچ شروع ہونا تھا, بھمبر سے, میرپور سے, کوٹلی سے 70 سے زائد افراد کو جو ہے وہ گھروں سے رات کو اٹھایا گیا, ان کو گرفتار کیا گیا. اس کے خلاف جب احتجاج ہو رہا تھا ڈڈیال کے مقام پر, وہاں پہ پھر اسسٹنٹ کمشنر نے پولیس کے ہمراہ اور مظاہرین پہ تشدد کیا, ان پہ لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کی شیلنگ کی, جہاں سے معاملات کشیدہ ہو گئے. اور 1 روز تک جو ہے وہ پرسوں ڈڈیال کا شہر جو ہے وہ میدان جنگ بنا رہا. اس انسیڈنٹ کے خلاف پھر کل جمعے کے روز جو ہے وہ مکمل پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا غیر معینہ مدت کے لیے. کل صبح 12 بجے سے پہیہ جام شٹر ڈاؤن شروع ہوا ہے, اور تمام اضلاع میں جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں, لیکن اس دوران باقی جگہوں پہ تو پرامن احتجاج ہوتے رہے. مظفر آباد میں چونکہ پورے جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں دفعہ 144 نافذ ہے, مظفر آباد میں دفعہ 144 پہ عمل درآمد کروانے کی کوشش کی گئی پولیس کی جانب سے. 4 لوگوں کو اکٹھا ہونے پہ ان پہ تشدد کیا گیا, لاٹھی چارج کیا گیا, آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی, جس کی وجہ سے پھر مظاہرین نے ریٹیلیٹ کیا, اور کل صبح 10 بجے سے رات 2 بجے تک مظفر آباد کا شہر میدان جنگ بنا رہا. درجنوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا, متعدد لوگ زخمی ہیں, گھروں پہ شیلنگ کی گئی, ایک نوجوان کو گولی لگی ہے, پولیس نے اسٹریٹ فائرنگ کی ہے. یہ ابھی تک کی صورتحال ہے. اور ابھی چونکہ بھمبر سے, میرپور ڈویژن سے مارچ کا آغاز ہونا ہے, آج 10 بجے کا ٹائم تھا کہ مارچ کا آغاز ہوگا. تمام راستے جو میرپور ڈویژن کو پونچھ ڈویژن سے ملاتے ہیں, کیونکہ یہ مارچ میرپور ڈویژن سے پونچھ ڈویژن میں شامل ہوگا, اور پونچھ ڈویژن سے پھر مظفر آباد کی جانب روانہ ہوگا. حارث میرپور کو پونچھ ڈویژن سے ملانے والے راستے بند کیے گئے. حارث میں یہاں پوچھوں گا کہ یہ تحریک پچھلے کئی ماہ سے چل رہی ہے, مجموعی طور پر یہ ایک پرامن تحریک تھی. ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے جہاں سیکیورٹی فورسز اور مقامی لوگوں کے درمیان کچھ اس طرح کا تصادم ہو. لیکن یہ حالیہ کچھ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تشدد کا رنگ پیدا ہو گیا ہے. آپ نے بتایا کہ کئی مقامات پر پولیس اور سیکیورٹی فورسز اور عام افراد کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئی ہیں, لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو یہ تشدد کی طرف کیسے آ گیا ایک پرامن ایک مظاہرہ؟ میرے خیال میں گزشتہ 1 سال سے پرامن موومنٹ جو چل رہی ہے اس کو انتظامیہ نے, حکومت نے بارہا وائلنٹ کرنے کی کوشش کی, بارہا گرفتاریاں کی گئیں, تشدد کیا گیا, دھرنے اکھاڑے گئے, لیکن لوگ پرامن رہے. ہر بار جو ہے وہ لوگوں کا رد عمل پرامن رہا. لیکن جو 2 روز قبل جب ڈڈیال میں اسسٹنٹ کمشنر نے لوگوں پہ حملہ کیا, پولیس کے ہمراہ لوگوں کو مارا پیٹا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب شیلنگ کی گئی تو وہ اسکول میں, ایک گرلز ہائی اسکول تھا, اس میں وہ شیل گرے, اسکول کی بچیاں جو ہیں وہ درجنوں کی تعداد میں بے ہوش ہو گئی, ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا. ایک پینک پھیل گیا کہ شاید کوئی کسی بچے کی ہلاکت ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے پھر لوگوں نے ریٹیلیٹ کیا اور انہوں نے پھر اسسٹنٹ کمشنر پہ تشدد کیا, ان کے کپڑے پھاڑے گئے. کچھ پولیس اہلکاران پہ جو مجمع پہ اسٹریٹ فائرنگ کر رہے تھے ان کو پھر پکڑا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا. اس وجہ سے ایک وائلنٹ کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. پھر گزشتہ روز جو مظفر آباد میں ہوا اس میں بھی آپ جو ہے وہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں کہ ایک نوجوان بائک پہ کچھ ایک شاپر اٹھائے ہوئے, بائک کے ساتھ لٹکائے ہوئے گھر کی طرف جا رہا ہے یا کہیں بھی جا رہا ہے, لیکن اس سے اس کے جانے کے طریقے سے لگ رہا ہے کہ وہ کہیں کسی مظاہرے میں شرکت کے لیے نہیں جا رہا, اس نے ایک شاپر اٹھایا ہوا ہے.
اس کو پولیس نے روکا, روک کے اس پہ لاٹھی چارج شروع کر دیا. اسی طرح ایک اور نوجوان, یعنی 4 لوگ اکٹھے ہونے کی انہوں نے نوبت ہی نہیں آنے دی. ایک شخص بھی جو شہر میں آیا اس پہ تشدد شروع کیا گیا, لاٹھی چارج کیا گیا. اس کے بدلے میں پھر نوجوانوں نے, چونکہ مظفر آباد ایسا شہر ہے واحد اس خطے میں میرپور کے علاوہ کہ جہاں پہ شہر کے اندر آبادی جو ہے وہ موجود ہے, سامنے اگر دکانیں ہیں تو پیچھے ساری آبادی ہے. تو باقی شہروں میں پونچھ ڈویژن میں اس طرح کی کیفیت نہیں ہے, شہر الگ ہے, آبادیاں الگ ہے. تو اس کیفیت میں پھر شہروں سے نوجوان جو ہے وہ انہوں نے پتھر بازی شروع کر دی, عمارتوں سے پولیس پہ ریٹیلیٹ کیا. وہ پھر کیفیت رات گئے تک جاری رہی کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جھڑپیں ہوتی رہی. نوجوان باہر آتے, لاٹھی چارج کرتے, پولیس اہلکاران جو ہے ان کو جو ملتا اس کو اس پہ لاٹھی چارج کرتے اور اس کو گرفتار کرتے. حارث، کشمیر ایک متنازع خطہ ہے، اور متنازع خطے کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر عوام آپ کے خلاف ہو جائیں تو پھر وہ بہت زیادہ دیگر پیچیدگیوں کا باعث بھی بن جاتا ہے. پاکستان کے انتظام والے کشمیر میں پہلے ہی ایک ایلیمنٹ، بڑا واضح ایلیمنٹ، وہ خود مختاری والا ہے. اسی طرح بھارت سے اختلاف والا ایلیمنٹ بھی موجود ہے، لیکن پاکستان کے الحاق والا ایلیمنٹ بھی تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایلیمنٹ اس تحریک سے متاثر ہوگا اگر پاکستانی حکومت یا پاکستانی ریاست اپنا یہی رویہ جاری رکھتی ہے اور پاکستان اسی طرح سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کشمیری لوگوں کو؟ میرے خیال میں ایک جو ایلیمنٹ یا ایک تاثر تھا یا لوگوں کی ایک خواہش تھی 1947 میں کہ ہم جو ہے وہ جو اسلام کے نام پہ ملک بن رہا ہے اس کے ساتھ جائیں گے، وہ خواہش کسی حد تک کہیں نہ کہیں موجود تھی، خاص کر کے بزرگوں میں. لیکن جو مسلسل خاص کر کے 1970s کے بعد جب جو سلسلہ شروع ہوا آئینی جو یلغار ہے، جس طرح ایکٹ 74 کا نفاذ ہے، پھر بتدریج جو ہے وہ اس خطے سے اختیارات چھیننے کا جو سلسلہ ہے، وہ یہ کام جو ہے وہ 1950s میں ہی ہو گیا تھا کہ جب اس 49 کو اس حکومت کے اختیارات چھین لیے گئے معاہدہ کراچی کے تحت. تو اس کے بعد بتدریج جو قیادت اس وقت لوگوں نے منتخب کی تھی یا لوگوں نے اس قیادت کو سامنے لایا تھا، جس کی وجہ سے اس بغاوت کو کسی حد تک ایک معمولی سی کامیابی ملی تھی، اس قیادت کو ہٹایا گیا تھا. تو اس وقت بھی ایک وائلنٹ ری ایکشن آیا تھا. بہت عرصہ جو ہے وہ 5-6 سال تک اس خاص کر کے پونچھ ڈویژن نے، جو اب ڈویژن ہے اس وقت ایک ضلع تھا، اس نے جو ہے وہ جنگ لڑی ہے پی سی کے خلاف، ایف سی کے خلاف اور پاکستان آرمی کے خلاف. اور وہ معاہدہ بارل کے ذریعے اس پہ اس کا اختتام ہوا تھا. اور مسلسل ایک ایلیمنٹ موجود ہے کہ یہاں پہ وہ یعنی لوگوں کے شعور میں وہ ماضی کی یادیں موجود ہیں. بتدریج اب جو ہے وہ کوئی اس طرح کے سینٹیمنٹس موجود نہیں ہیں. گو کہ لوگ ووٹ ان پارٹیوں کو یا ان جماعتوں کو کرتے ہیں جو علاقے پاکستان پہ یقین رکھتی ہیں. لیکن اس وقت جو موومنٹ ہے، مثلا جو نیشنلسٹ ہیں یا پروگریسو ایلیمنٹ ہے، وہ اگر الیکشن میں جائے تو وہ 5,000 کل ملا کے 5,000 ووٹ اس کو نہیں ملتے. لیکن جو اس طرح کی ریزسٹنس کی موومنٹس ہیں وہ لیڈ وہی ایلیمنٹ کرتا ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہر شہر میں لوگ نکلتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک سال سے، ایک سال تو نہیں ہے میرے خیال میں، جون میں شروع ہوا تھا، گزشتہ جون سے جون یا جولائی سے اس وقت تک بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. اور آلموسٹ 70% بجلی کے بل جو ہے وہ جمع نہیں کروائے جا رہے، یعنی 8-9 ماہ 10 ماہ ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 70% لوگ بل نہیں جمع کروا رہے اس موومنٹ کے ساتھ ہیں، تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ علاقے پاکستان والے، وہ خود مختار کشمیر والے، علاقے ہندوستان والے، وہ مجموعی طور پہ آبادی ہے. اور اس خطے میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس خطے سے بجلی 3,500 میگا واٹ پیدا ہو رہی ہے اور اس خطے کی ضرورت جو ہے وہ 350 میگا واٹ ہے. تو وہ صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سستے داموں جو اس کی پروڈکشن کاسٹ ہے اس پہ پرووائڈ کی جائے. اچھا حارث، ہم نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 میں جب بھارت نے اپنے ہاں 370 ختم کیا اور کشمیر کی خصوصی حیثیت اور تشخص ختم کر دیا، تبدیل کر دیا اسے، اس کے بعد پاکستان کے انتظام والے کشمیر میں بھی ہم نے ایک طرح سے حکومتی رویے میں تبدیلی دیکھی ہے. جیسے مان لیا ہو کہ اس طرف والا کشمیر اب بھارت رکھ لے اور اس طرف والا کشمیر اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیں جس طرح پاکستان کا کوئی دوسرا علاقہ ہے، خاص طور پر بلوچستان ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا اشارہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسپشن غلط ہے؟
میرے خیال میں اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ وہ ساری چیز جو ہے وہ باہمی رضامندی سے دونوں اطراف سے کی گئی ہے، جو انڈین اور جموں کشمیر میں کی گئی، اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا، اس کو بائیفرکیٹ کیا گیا، اس کے آئینی اور سیاسی حقوق چھینے گئے۔ ان دونوں چیزوں میں دونوں اطراف سے میرے خیال میں باہمی رضامندی تھی، اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے فوری کوشش کی تھی کہ پاکستانی زیر انتظام یا زیر قبضہ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان جو ہے ان کو بھی عبوری صوبائی طرز پہ جو ہے وہ کچھ سیٹ اپ دیا جائے اور ان کو جو ہے وہ تقریباً بتدریج ضم کرنے کی طرف جایا جائے۔ لیکن جو اس خطے میں جو مقامی حکمران اشرافیہ ہے، جو اس نوآبادیاتی نظام کی فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کرتی آئی ہے، اس کا بھی تمام تر اس کی بقا جو ہے وہ اس سیٹ اپ کے ساتھ ہے، جو لولا لنگڑا سیٹ اپ یہ موجود ہے، اسی کے ساتھ ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، ان کی دال روٹی چل رہی ہے۔ تو ان میں بھی ایک پینک ہے کہ شاید اس طرح کا کوئی اقدام ہو جائے کہ ہم مکمل ضم ہو جائیں، اور پھر تھوڑی بہت جو لیوریج ہے ان کے پاس، وہ ان کے پاس لبرٹی ہے وہ ان کے پاس نہیں رہے گی، کیونکہ اس میں جو آزادی ہے وہ یہی آزادی ہے کہ جو نوآبادیاتی فیسیلیٹیٹر حکمران اشرافیہ ہے وہ جو ہے وہ اس کے پاس یہ گنجائش ہے کہ کم از کم اپنے جو متی ہیں ان پہ اپنی مرضی کے ٹیکسز لاگو کر سکتی ہے اور ان پہ اپنا اقتدار جو ہے یا حکمرانی جما سکتی ہے۔ تو وہ ایک کیفیت تھی، اور خاص کر کے جو عام لوگ تھے یہاں پہ اس خطے میں پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں، وہ جو مسلسل گزشتہ 30-40 سال سے سری نگر کو فتح کرنے کی یا بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر یا زیر انتظام جموں کشمیر سے کو آزاد کروانے کی تگ و دو میں تھے، تمام تر ان کی جو توانائیاں وہاں صرف ہو رہی تھی، انہوں نے ایک بار پھر 5 اگست کے بعد کوشش کی کہ لانگ مارچ کیے جائے، ان کے ساتھ یکجہتی کی جائے اور ان کا جو ہے وہ ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کی جائے یا ان کو کسی حد تک ریلیف دلوانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن وہ بری طرح ناکامی کے بعد پھر جو ہے وہ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا، چونکہ سری نگر میں بھی تمام تر لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے وقتی طور پہ، تو یہاں پہ لوگوں نے پھر احساس کیا کہ ہمیں وقتی طور پہ اپنے جو وسائل ہیں ان پہ اپنا اختیار لینا چاہیے، اپنی سیاسی اور جمہوری آزادیاں جو ہیں وہ ان کے لیے لڑنا چاہیے، اور پھر 5 اگست کے بعد جو مومنٹم بنا تھا اس کے ڈیفیوز ہوتے یہاں پہ پھر جو ہے وہ بجلی، آٹے اور آئینی اختیارات کی، سیاحتی زمینوں کو بچانے کی، یہاں پہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کے خاتمے کی، اور جو ماحول دشمن جو سرمایہ کاری ہے اس کے خاتمے کی مختلف مرحلوں میں مختلف پاکٹس میں جو ہے وہ جدوجہد شروع ہو گئی تھی، جس میں دریا بچاؤ تحریک موجود ہے، جس میں اچھا، جو ہے وہ آخر میں ڈیولپمنٹ کے خلاف موومنٹ موجود ہے۔ آخر میں یہ بتائیے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اتنا اہم معاملہ ہے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر ہیں، لیکن پاکستان کے روایتی جو میڈیا ہے اس پر تو یہ اس کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں شاید کوئی چھوٹی موٹی کوئی رپورٹ دیکھ لیں تو اور بات ہے، لیکن کوئی جنرل ڈسکشن نہیں ہے، کوئی سنجیدہ بات چیت نہیں ہے، کوئی مکالمہ نہیں ہے جہاں کشمیر کے لوگ بیٹھے ہوں، ان کے نمائندے بیٹھے ہوں، پاکستانی ریاست کے لوگ بیٹھے ہوں، ایک باقاعدہ مکالمہ چل رہا ہو۔ ایسا نہ ہونے کی وجہ سے کیا نقصان ہو رہا ہے، اور کشمیر بطور کشمیر کے ایک جرنلسٹ کے آپ کو کتنا شکوہ ہے پاکستان کی میڈیا سے؟ میڈیا کے ظاہر ہے آپ کو پتا، کارپوریٹ میڈیا کے اپنی لمیٹیشنز بھی ہیں، ان کو وہ بھی چاہیے، آڈینس بھی چاہیے، ان کو کاروبار بھی چاہیے، جہاں سے جتنی آبادی ہے جتنی آڈینس ہے وہیں پہ کوریج دی جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ سینسرشپ کا آپ نے ڈسکس کر لیا ہے کہ جو پاکستان میں کیفیت ہے، آپ جو ہے وہ چھوٹا سا 10 بندوں کا احتجاج بھی کریں اس کو بھی کور کرنے پہ پابندی ہے، اور ایک جو عسکری اشرافیہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی نمائندہ ہر ایک ٹی وی چینل کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کیفیت تو موجود ہے، اس میں وہ ظاہر ہے سوائے ٹکرز کے کچھ چیز نہیں چل رہی۔ لیکن اس کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو مقامی حکومت ہے، ان دو کے درمیان جو مس کمیونیکیشن جو خاص کر کے عوام کی اور پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان پھیلائی جاتی ہے، درمیان والا جو ٹول ہے جو یہ حکمران اشرافیہ ہے اس کی جانب سے، وہ چیز پھر جو ہے وہ وہاں پہ سوسائٹی میں بھی نہیں پتہ لگتی اور عام یعنی حکمرانوں کو بھی شاید نہیں پتہ لگتی۔ مثلا بالکل سادی بات ہے کہ حکومت پاکستان ابھی اس سارے پروسیس میں نہیں جاتے کہ کتنے ڈیم ہے، کس طرح سے بجلی جاتی ہے اور کس طرح سے واپس آتی ہے۔ ایک فارمولا سیٹ ہے کہ 2 روپے 59 پیسے فی یونٹ وہ اس مقامی حکومت کو بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ اس فراہمی کے لیے انہیں جو ہے وہ 80 ارب روپے سالانہ ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو سبسڈی دینی پڑ رہی ہے، یعنی وہ سبسڈی اسی خطے کے لوگوں کا جو ٹیکس جی ایس ٹی وغیرہ اکٹھا ہوتا ہے اس میں سے جاتی ہے۔
لیکن وہ وہاں پہ دی جا رہی ہے. 2 روپے 59 پیسے میں بجلی اس حکومت کے پاس آتی ہے. یہ حکومت جو ہے وہ نیپرا کا ٹیرف لگا کے جو پاکستان میں جس ریٹ سے جن ٹیکسز کے ساتھ بجلی فروخت ہوتی ہے اسی طرح لوگوں کو فروخت کرتی ہے. یعنی 2 روپے 59 پیسے کی چیز جو ہے وہ 50 سے 60 روپے میں لوگوں کو پڑتی ہے. اور جتنے ٹیکسز نیپرا نے وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں وہ تو اپنے اپنے پاکٹس میں جاتے ہیں, اپنے اپنے شعبہ جات کے پاس وہ ٹیکس کلیکٹ ہو کے جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے ٹیکس جو ہیں وہ گورنمنٹ ریونیو میں جاتے ہیں, صرف جس طرح بلوں کے پیسے جاتے ہیں وہیں پہ جاتے ہیں. یعنی جو ایف پی ہے, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے, وہ جانا تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چاہیے, وہ وہاں نہیں جاتا, اسی حکومت کے پاس جاتا ہے. تو یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ 2 روپے 59 پیسے کی چیز لے کے 50 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے. پھر انہی لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کر کے اس کو 2 روپے 59 پیسے تک لانے کے لیے جو سبسڈی دی جا رہی ہے 80 ارب روپے, وہ بھی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو, یعنی اس خطے کے لوگوں سے انہی کے وسائل کو انہیں استعمال کرنے کے لیے دینے کے لیے 2 بار پیسے نکالے جا رہے ہیں. تو یہ یعنی سادی بات ہے کہ اس پہ عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے, بجلی ڈائریکٹ کی جا سکتی ہے, وہ سبسڈی جو ہے وہ اس کو بچایا جا سکتا ہے. پھر 2 روپے 59 پیسے کی چیز پوری دنیا میں کہیں یہ نہیں ہے کہ 2 روپے کی چیز لے کے 50 روپے میں بیچنے کی اس کو اجازت ہو. بے شک وہ جتنا بڑا ملٹی نیشنل ہو, جو کچھ بھی ہو, ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ایک لمٹ عائد کی جاتی ہے کہ اتنا پروفٹ لیا جا سکتا ہے. تو یہ ظاہر ہے مس کمیونیکیشن ہے کہ آپ میڈیا پہ آپ مکالمہ نہیں ہونے دیتے, آپ کوئی بحث مباحثہ نہیں ہونے دیتے, کسی کو موقف دینے کی جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دیتے. آپ پہلے سے ٹیگ لگا لیتے ہیں کہ یہ سب نیشنلسٹ ہے, مثلا یہ جو موومنٹ چلانے والی کمیٹی ہے یہ سب نیشنلسٹ ہے, اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہے وہ نیشنلسٹ ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ راہ ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ انڈین جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں. تو جب یہ کام شروع ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے کوئی مسئلہ حل ہونے کی طرف نہیں جائے گا, جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. بہت شکریہ حارث. ہم بات کر رہے تھے حارث قدیر سے, راولکوٹ میں موجود صحافی. ان سے تفصیلی ہم نے بات کی کہ اس وقت کشمیر میں کشیدگی کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا حل کس طرح ممکن ہے. امید ہے کہ آپ کو اس وقت جو حالات کی سنگینی ہے وہ جسے روایتی میڈیا پر آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ آپ پر عیاں ہو گئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.